بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ کے اختتام کے بعد قرآن کریم کی دوسری بڑی سورت اس کو انشاءاللہ پڑھنا شروع کریں گے۔ انشاءاللہ آج ہم آیت نمبر 1 سے لے کر 6 تک پڑھیں گے، اور ہمارے سامنے اس حوالے سے جو موضوعات رہنے والے ہیں وہ ان 6 آیات کے اندر پہلی چیز تو یہ کہ ہم سورت کے آغاز میں اس سورت کی فضیلت اور اس کا مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور پھر اس کے بعد آیات کو شروع کریں گے، اور جن میں سب سے پہلی آیت الف لام میم سے شروع ہوتی ہے جو حروف مقطعات ہیں، اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیت نمبر 2 کے اندر توحید کا بیان کیا ہے، اور اسی آیت کو بعض احادیث کے اندر اسم اعظم والی آیت بھی قرار دیا گیا ہے، اس کے حوالے سے بات ہوگی، اور پھر اس سے اگلی آیت کے اندر بلکہ 2 آیات کے اندر اللہ رب العزت نے اس قرآن کو کتاب حق کے طور پر پیش کیا ہے اور اس کو فرقان کے طور پر پیش کیا ہے، اس کی بات ہوگی، اور آخری 2 آیات 5 اور 6 کے اندر اللہ رب العزت نے ان تمام دلائل کو دینے کے بعد اپنی توحید ہی کے اوپر دوبارہ اختتام کیا ہے، اور اس بات کو واضح کیا ہے کہ عبادت جو ہے وہ صرف اسی اللہ کے لیے لائق ہے کہ جو غالب اور حکمت والا ہے۔ تو آج کے درس کا آغاز سورہ آل عمران کی فضیلت سے کرتے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابه۔ اقرأوا الزہراوین البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القیامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غیایتان أو كأنهما فرقان من طیر صواف تحاجان عن اصحابهما۔ اور یہ حدیث آگے بھی چلتی ہے لیکن یہاں تک ہمارے متعلق ہے۔ حدیث کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ اس حدیث کے راوی سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قرآن پڑھا کرو، وہ قیامت کے روز اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً ان 2 صورتوں کا ذکر کیا ہے اور فرمایا کہ 2 روشن صورتوں کی تلاوت کرو، اور وہ 2 روشن صورتیں کون سی ہیں؟ سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران، جو آج ہمارے درس کا موضوع ہے۔ اور قیامت کے روز اس طرح قطار میں آئیں گی جیسے 2 بادل ہیں یا 2 سائبان ہیں، یا جیسے قطار میں اڑتے پرندوں کی 2 ٹولیاں ہیں، پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کریں گی، یعنی ان کے حق میں یہ اللہ رب العزت سے بات چیت کریں گے کہ اس کی سفارش کر دی جائے، اس کی شفاعت کر دی جائے۔ اور یہاں پر ایک اور بات نوٹ کرنے کی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو 2 بادلوں کی شکل میں بھی اور 2 سائبان کہا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ قیامت والا دن وہ دن ہے کہ جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، لیکن اللہ رب العزت ان 2 صورتوں کو اس کے پڑھنے والے کے لیے سائے کی شکل میں لے کر آئے گا۔ تو لہٰذا میرے بھائیو، اس سے ہمیں ہمارے سامنے اس سورۃ البقرہ اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ آل عمران کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم میں سے جب کوئی آدمی سورۃ البقرہ اور آل عمران کو پڑھ دیتا تو وہ ہمارے درمیان بہت ہی عظمت والا ہو جاتا، یعنی صحابہ کرام کے درمیان یہ 2 صورتیں
جن میں سے ایک سورہ آل عمران بھی ہے، اس کو پڑھ لینا جو ہے وہ عظمت اور شرف کا باعث ہوا کرتا تھا۔ تو اللہ رب العزت کہ ہم بہت ہی شکر گزار ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں سورۃ البقرہ کو پڑھنے کی توفیق دی، اس کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور آج سے سورۃ آل عمران کو سمجھنا اور پڑھنا اس کا سلسلہ انشاءاللہ شروع ہونے والا ہے، اور انشاءاللہ یقیناً جو لوگ اس کو پڑھتے اور سمجھتے ہیں ان کے لیے بڑی ہی عظمت ہے، اور اللہ رب العزت ہمیں اس عظمت سے محروم نہ رکھے۔ اس سورہ آل عمران کا تعارف آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ یہ سورہ آل عمران یہ مدنی صورتوں میں سے ہے، اور قرآن کریم کی جو سب سے بڑی صورتیں ہیں ان میں سے ایک ہے، اور یہ جو ہے صورت ہجرت کے بعد مختلف اوقات میں یہ نازل ہوتی رہی، اور اس کی جو کل آیات ہیں وہ 200 ہیں۔ اس صورت کا نام سورہ آل عمران جو رکھا گیا ہے یہ اصل میں اسی صورت کی آیت نمبر 33 میں آل عمران کا ذکر آیا ہے، اسی نسبت سے اس کو سورہ آل عمران کہا جاتا ہے۔ اور جیسے آپ نے پہلے حدیث سماعت فرمائی، اس حدیث کے اندر بھی اللہ رب العزت نے یہ پہلی 2 صورتیں بقرہ اور آل عمران کو الزہراوین یعنی 2 زہرا یعنی 2 روشن صورتیں قرار دیا ہے، تو اسی حوالے سے اس صورت کو اس کا ایک دوسرا نام جو ہے الزہرا بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس صورت کا وہ حصہ جس میں عیسائیوں کے باطل نظریات اور متعلقہ واقعات سے بحث کی گئی ہے، یعنی اسی نسبت سے آپ دیکھیے کہ پہلی سورۃ البقرہ جو ہے، اور جس کی وجہ سے اس کا نام بقرہ یعنی یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی یہودیوں کے بارے میں تھی، جسے بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اور سورۃ البقرہ ہی کے فوراً بعد جو سورت آئی ہے سورہ آل عمران، اس کو یہودیوں کے علاوہ جو دوسری بڑی اہل کتاب جماعت ہمارے سامنے آج بھی موجود ہے، یعنی جنہیں عیسائی کہا جاتا ہے، ان کے حوالے سے اس سورت کے اندر بات چیت ہوئی ہے، اور اس میں جو ایک بڑا واقعہ ان کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے وہ نجران کے کچھ عیسائی وفد جو ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے 9 ہجری کے اندر، تو اس کے اللہ رب العزت نے واقعے کو یہاں پر بیان فرمایا ہے، اور اس حوالے سے جو ان کے درمیان میں بات چیت ہوئی، ان کی ہٹ درمی کی روش پر ان کو دعوت مباہلہ بھی دیا گیا، جس کا ذکر آیت نمبر 61 میں ہے، اور اس کے علاوہ اسی صورت میں غزوہ احد کے واقعات اور حالات پر تبصرہ بھی اللہ رب العزت نے کیا ہے، اور اسی غزوے کے پس منظر میں ایمان والوں کی کچھ کوتاہیوں کی نشاندہی کر کے اصلاح احوال کی تلقین بھی اللہ رب العزت نے کی ہے، اور اس بات کا احساس دلایا ہے کہ اللہ نے ان کو بہترین امت بنایا ہے، لہٰذا وہ اپنے اندر اس منصب کے مطابق اوصاف پیدا کریں، یعنی یہ بہترین امت صرف ایک گفٹ میں نہیں ملی ہے، بلکہ اس کے لیے آپ کو اس کو ارن کرنا پڑے گا، اس کے لیے اپنے اعمال کو اس کے مطابق کرنا پڑے گا، اپنے اندر وہ اوصاف جمیلہ پیدا کرنے پڑیں گے تاکہ ہم اس منصب کو حاصل کر پائیں، اور پچھلی قوموں کی دنیا پرستی اور زوال پذیری پر اللہ کا جو عذاب آیا اس سے عبرت حاصل کریں اور ان کی روش اختیار کرنے سے بچیں، اور آخرت کی کامیابی کو ہی حقیقی کامیابی سمجھیں۔ تو اس صورت اس غزوے کے پس منظر میں اللہ رب العزت نے یہ تمام موضوعات بھی چھیڑے ہیں، اور اس کے علاوہ جنت میں شہداء کو جو آسائشیں میسر ہیں ان کا ذکر کر کے بتایا گیا ہے کہ ان نعمتوں کے چاہنے والے تو مجاہدوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں اور شہادت کی موت ہی کو کامیابی سمجھتے ہیں۔ اور سورت کے شروع میں آج ہم جس کو پڑھیں گے اور آخر میں بھی اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت کو مؤثر اور مدلل انداز میں اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے۔ تو آئیے سورت کا آغاز کرتے ہیں۔ تو اس سورت کا آغاز جو ہے وہ حروف مقطعات ان میں سے ایک کے ساتھ ہوتا ہے جو الف لام میم ہے۔ تو آیت کو پڑھتے ہیں، اور یہ 3 حروف کے اوپر مشتمل یہ ایک آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔
تو یہ الف لام میم یہ 3 حروف پر مشتمل ایک چھوٹی سی آیت ہے، اور ان حروف کو جیسے سورۃ البقرہ کے شروع میں بھی اس کے بارے میں کچھ تفصیل بیان کی گئی تھی، یہ حروف مقطعات یعنی ٹوٹے ہوئے یا علیحدہ علیحدہ حروف کہلاتے ہیں، اور یہ حروف عموماً سورتوں کے شروع میں ہی آئے ہیں۔ ان کا معنی اس حوالے سے اگر بات کریں تو صاف ظاہر ہے کہ یہ حروف تہجی ہیں، یعنی ہم جانتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے، یہ حروف تہجی ہے۔ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ قرآن مجید میں ایسے الفاظ بھی ہیں جن کا کوئی معنی ہی نہیں ہے، یعنی الف لام میم یہ ایسے الفاظ ہیں کہ جن کا کوئی نہ کوئی معنی موجود ہے۔ ان میں سے ایک معنی تو یہی ہے ہمارے سامنے جو ہے کہ یہ حروف تہجی ہیں، اور دوسرا یہ کہ ان کا کچھ نہ کچھ معنی تو ہے، لیکن وہ معنی اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ مگر یہ حروف صورتوں کی شروع میں کیوں لائے گئے ہیں؟ اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے صحیح سند کے ساتھ کوئی بھی بات منقول نہیں ہے۔ قرطبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلفائے اربع یعنی ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضوان اللہ علیہم اجمعین اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ یہ حروف سر الہی ہیں، یعنی ایک خفیہ اور اللہ رب العزت کے رازوں میں سے ایک راز ہے جسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، مگر اس کی سند جو ہے نہ قرطبی نے ذکر کی ہے نہ کہیں اور مل سکی ہے، یعنی یہ بے سند بات ذکر تو کی گئی ہے لیکن اس کی کوئی سند موجود نہیں ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض تابعین سے اس کی تعویل میں مختلف اقوال بھی مروی ہیں، یعنی یہ بعض تابعین اور عبداللہ بن عباس اس کی کچھ تعویل بھی کرتے ہیں اور کچھ اقوال اس حوالے سے ہیں، مگر یہاں پر بھی نوٹ کر لیں کہ صحت اور سند کے ساتھ یہ بھی ثابت نہیں ہے، یعنی کسی بھی صحیح سند کے ساتھ کوئی صحیح حدیث کے اندر یہ الف لام میم یا اس کے علاوہ جو حروف مقطعات دیگر ہیں ان کا کوئی بھی معنی جو ہے ہمارے سامنے ثابت نہیں ہوتا ہے۔ بعض علماء نے ان کی تفسیر میں اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ نکات بیان کیے ہیں، مگر وہ محض فنی کاوش ہے اور حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی حقیقت تو وہی چیز ہے جو ہمارے پاس کیا اللہ کے قرآن سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شاگرد ہیں جن کو اللہ رب العزت نے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا دین وضاحت کے ساتھ بیان کیا تھا، ان سے ہمارے تک کوئی بات بھی نہیں آتی ہے۔ اور سب سے قریب بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ ان حروف کے ذکر سے اللہ رب العزت تمام دنیا کو چیلنج کرنا چاہتا ہے، اور اللہ رب العزت نے یہ چیلنج کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید انہی حروف تہجی میں اتارا ہے جنہیں تم اپنی بات چیت اور تحریر میں استعمال کرتے ہو، یعنی یہ الف لام میم یہ حروف تہجی میں سے ہیں اور تم ان کو استعمال کرتے ہو، اور اللہ رب العزت نے یہ پورا قرآن جو ہے انہی حروف کے ذریعے سے اتارا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت کا چیلنج ہے کہ انہی حروف کو استعمال کر کے تو قرآن کریم کی ایک آیت یا ایک سورت ہی بنا کر دکھا دو، اور آج تک اس چیلنج کے اوپر اللہ رب العزت کی یہ کتاب قائم ہے اور پوری دنیا اس کے سامنے بالکل فیل ہے۔ اور اس کا قرینہ یہ ہے کہ عموماً یہ حروف جہاں بھی آئے ہیں ان کے بعد قرآن مجید، کتاب یا وحی کا ذکر آیا ہے، یعنی یہ ایک بات جو ہے قریب ترین جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہی ہے کہ جب بھی یہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں یا تو قرآن کریم کا تذکرہ ہے، کتاب کا تذکرہ ہے، وحی کا تذکرہ ہے۔ اور ابن کثیر نے قراء، مبرد، زمخشری اور دوسرے علماء کے علاوہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا یہی قول ذکر کیا ہے، مگر یہ بات پھر بھی باقی رہ جاتی ہے کہ کسی سورت کے شروع میں جو حروف آئے ہیں اس کے ساتھ ان کا خاص تعلق ہے۔ مثلا کچھ صورتوں کے شروع میں ہے الف لام میم ہے، تو دوسری کچھ صورتوں کے شروع میں الف لام را یا طاسین وغیرہ ہے، تو مختلف صورتوں کے شروع میں مختلف الفاظ آئے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اس کی حکمت تک رسائی ہمارے بس سے باہر ہے، اور یہ مانے بغیر چارہ نہیں کہ یہ ان متشابہات سے ہے کہ جن کی حقیقت اللہ رب العزت ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو اس کے اوپر سر کھپائی اور اپنی طرف سے اس کے اندر بات چیت کرنا جو ہے اس کی کوئی ضرورت اور اس کا کوئی فائدہ نہیں رہتا۔ اس کے بعد جو اگلی آیت ہمارے سامنے آتی ہے وہ توحید باری تعالیٰ کے بارے میں ہے، تو اس آیت کو تلاوت کرتے ہیں، اس کا مطلب آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اس میں ذات اللہ، لا الہ لا نہیں، الہ
معبود یعنی کوئی معبود نہیں، الا سوائے ہوا، یعنی ہوا مطلب وہی، یعنی جس کا نام پہلے ذکر کیا گیا، یعنی اللہ، یعنی اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی بھی حقیقی معبود نہیں ہے۔ اور یہاں پر یہ جو لفظ میں نے حقیقی کا استعمال کیا ہے، یہ کیوں کیا ہے؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے سورۃ الحج آیت نمبر 62 کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ۔ تو اللہ رب العزت کا قرآن خود اس چیز کی وضاحت اور تشریح فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات صرف وہی حقیقی اور حق ہے، اس کی عبادت ہی صرف حقیقی عبادت ہے، اور جس کو بھی تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو هُوَ الْبَاطِلُ، وہ سب باطل ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کے علاوہ لوگوں نے معبودان باطلہ بنا تو رکھے ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی دنیا میں عبادت نہیں کی جاتی۔ آپ اپنے ارد گرد کا جائزہ لیجئے تو ہمارے ارد گرد کتنے ہی مذاہب اور کتنے ہی لوگ جو ہے کوئی بت کی پوجا کرتا ہے، کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا جو ہے اللہ کا بیٹا قرار دیتا ہے اور اللہ سمجھتا ہے، اور اسی طرح کوئی آگ کی پوجا کرتا ہے، کوئی چاند ستاروں کی پوجا کرتا ہے۔ تو یہ سب کے سب لوگ جو ہے یہ ان باطل معبودان کی عبادت کرتے ہیں، لیکن یہ سب معبود باطل ہیں، اور حقیقی عبادت کے لائق حقیقی معبود کیا ہے؟ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، کہ بے شک اللہ جو ہے وہی صرف حقیقی معبود ہے۔ تو معبود تو ہیں اس کے علاوہ، لیکن وہ سب باطل ہیں، اور حقیقی عبادت جو ہے وہ صرف اور حقیقی عبادت کے لائق جو ہے وہ صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، جس کے بارے میں اللہ نے یہاں پر فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ ہے کہ نہیں کوئی معبود الا ہو سوائے اس کے، الحی وہ زندہ ہے، القیوم اور وہ قائم رکھنے والا ہے۔ تو یہاں پر پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ رب العزت نے اس سورت کا آغاز حروف مقطعات کے بعد ایک دعوے سے کیا ہے، اور وہ دعویٰ یہ کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے۔ تو یہ اصل میں اس سورت کا دعویٰ ہے، اور اس پوری سورت کے اندر پھر اس دعوے کی دلیل پیش کی گئی ہے، اور خصوصاً اس دعوے کا تذکرہ یہاں پر کیوں کیا گیا ہے، اس کا حوالہ وہی ہے کہ جس کی بات پہلے میں نے کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں 9 ہجری کے اندر نجران سے ایک وفد آیا، تو اس وفد کو نجران کے اس وفد نے یعنی جو بات چیت کی اس کے جواب میں یہ دعویٰ پیش کیا گیا ہے، اور اس کی مناسبت سے یہاں پر یہ بات کی گئی ہے۔ توحید باری تعالیٰ جو ہے اس پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ ایمان کے 6 ارکان ہیں، اور ان میں سے سب سے پہلا رکن وہ اللہ رب العزت کو حقیقی معبود اور اکیلا معبود سمجھنا ہے، یہی توحید ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر قسم کے شرک کا پوری طرح رد کر دیا جائے، اور یہ اس کا متقاضی بھی ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے اس آیت میں اللہ کے لفظ کے فوراً بعد لا الہ الا ہوا، یعنی اللہ یعنی جو حقیقی معبود ہے، لیکن فوراً بتا دیا کہ اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی ذات نہیں ہے، کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جتنی مرضی بڑی ہستی ہو کہ اس کی عبادت اللہ کے علاوہ کی جا سکے۔ تو غیر اللہ کی الوہیت کے نظریے کو اللہ رب العزت نے اس کی جڑ یہاں پر کاٹ دی ہے، اور اس طرح سارے مشرکانہ نظریات کو باطل قرار دیا ہے۔ لہٰذا ہر طرح کی عبادت، جیسے دعا جو عبادت ہے، خوف جو صرف اللہ سے کھانا چاہیے، اور خشیت اور پناہ طلب کرنا، محبت، رغبت، امید، اطاعت، نماز، سجدہ، رکوع، قیام، یعنی عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں ان سب کو صرف اللہ ہی کے لیے کرنا توحید ہے، اور ایمان کا ثبوت اسی طرح دیا جاتا ہے عمل کے ذریعے۔ جیسے سورۃ الانعام آیت نمبر 162 میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یعنی اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت للہ رب العالمین، وہ اللہ رب العزت کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے بات کا آغاز توحید کی دلیل کے ساتھ کیا ہے اور ایک دعوے کے ساتھ کیا ہے، اور اس کے ساتھ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الحی القیوم۔ یہ اسماء الحسنی یعنی اللہ رب العزت کے پیارے ناموں میں سے نام ہیں، اور اللہ رب العزت کی صفات ہیں۔ حیات، الحی یعنی حیات اور زندگی،
اور قیومیت یعنی القیوم یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ میں سے ہے، یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے، اس کے علاوہ کسی کائنات کے اندر شخص کی یہ صفت نہیں ہے، کیونکہ بعض صفات جو ہیں وہ ایسی ہیں کہ جو اللہ کے اندر بھی وہ صفت پائی جاتی ہے اور بہت ہی چھوٹے درجے میں وہ انسانوں کے اندر یا کسی اور کے اندر بھی یہ صفت پائی جاتی ہے، جیسے اللہ رب العزت السمیع یعنی جو ہر چیز اور ہر چھوٹی سے چھوٹی آواز کو بھی سن سکتا ہے اور ہر ایک زبان میں بولی جانے والی بولی کو سمجھ سکتا ہے، اور لیکن انسان بھی سمیع ہے، انسان بھی سن لیتا ہے لیکن ہر چیز کو نہیں سن سکتا ہے، اس کا کوئی اللہ رب العزت کی صفت سماعت کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے، لیکن یہ صفت دوسروں کے لیے بھی لائی گئی ہے۔ لیکن یہ صفات جو ہیں الحی اور القیوم یہ ایسی صفات ہے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ یہ کسی کی صفت نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، یہ اس کا حی ہونا ہے کہ وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، موت اس کے لیے نہیں ہے، موت اور فنا کا لفظ اس کے لیے نہیں بولا جا سکتا، یہ اس کی صفات ہی نہیں ہے، یہ عیب کی صفتیں ہیں اور یہ مخلوق کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اور القیوم اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری کائنات قائم رکھنے والا، محافظ اور نگران، ساری کائنات اس کی محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اور یہاں پر اصل میں یہ بات کیوں کی گئی ہے، آپ کے سامنے جیسے اس کا پس منظر رکھا کہ نجران کے عیسائی جو ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیوں کہ آئے ہیں، اور وہ ان کا عقیدہ کیا تھا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ اللہ رب العزت کا بیٹا اور اللہ ہی شمار کرتے تھے، اس کو معبود سمجھتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی دلیل کے طور پر پیش کیا ہے کہ معبود تو وہ ہوا کرتا ہے کہ جو ہمیشہ زندہ ہے اور جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے، جو پوری کائنات کو قائم رکھنے والا ہے، یعنی نہ صرف وہ خود قائم ہے بلکہ پوری کائنات اس کے دم سے قائم ہے۔ تو یہاں پر اصل میں ان کے اس جو عقیدے کی اللہ رب العزت نے نفی فرمائی ہے، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ یا اللہ کا بیٹا یا تین میں سے ایک مانتے تھے اور مانتے ہیں، گویا ان سے کہا جا رہا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی مخلوق ہیں، وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں اور ان کی پیدائش کا زمانہ بھی کائنات کے پیدا ہونے سے بہت بعد کا ہے، پھر ان پر موت بھی آئے گی، اور عیسائیوں کا تو پہلے ہی یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، جو قرآن کریم کے خلاف ہے۔ تو جب نہ ان کی حیات ہمیشہ ہے اور تو نہ انہیں قیومیت حاصل ہے، تو وہ اللہ یا اللہ کا بیٹا کیسے بن سکتے ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے بڑے ہی لطیف انداز سے ایک چھوٹی سی آیت کے اندر ان کو بڑا ہی بہترین جواب دے دیا ہے۔ اس سے آگے چلتے ہیں، اگلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے، کیونکہ یہ کتاب تمام انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے اور اس میں تمام طرح کے مشکلات کا حل ہے، تمام عقائد باطلہ کا اس کے اندر رد موجود ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے اس بات کے فوراً بعد اپنی توحید بیان کرنے کے فوراً بعد اس کتاب کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، نزل اس نے اتارا یعنی نازل کیا، علیہ کا آپ کے اوپر، الکتاب کتاب کو، اور یہاں پر الکتاب کہا گیا ہے، تو الکتاب یعنی خاص کتاب، تو یہاں پر مراد کیا ہوگا؟ یعنی کتاب نہیں بلکہ یہ والی کتاب، اور یہ کتاب سے مراد قرآن کریم ہے، بالحق کی حق کے ساتھ، مصدقاً تصدیق کرنے والی، اور صدق سچائی کو کہتے ہیں، تصدیق کرنے کو کہتے ہیں، یہ اسی معنی میں ہے، لیما لی کے لیے، ما جو یعنی ان کی جو بینہ درمیان میں ہے، یدئی ید ہاتھ کو کہتے ہیں، یدئی ہی یعنی ان کے ہاتھوں میں، یعنی جو ان کے ہاتھوں میں کتاب یا کتابیں موجود ہیں جیسے تورات اور انجیل، اور جن کا آگے اللہ نے ذکر بھی کیا ہے، یہ ان کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے۔ اور انزل اس نے اتاری، التورات تورات کو، والانجیل اور انجیل کو۔ اور یہاں پر دو چیزیں ہیں، ایک تو الکتاب جس کا معنی پہلے ہی آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا کہ کتاب، اس سے مراد یہ الف لام کہہ کر اللہ رب العزت نے یہ کتاب خاص کر دی ہے، اور یہ اصل میں اس سے مراد قرآن کریم ہے۔ اور دوسرا لفظ ہے نزلہ، اور اس کے بعد اگلی لائن میں اگر دیکھیں تو لکھا ہے وَأَنزَلَ، تو یہاں پر نزلہ اور انزلہ دو لفظ استعمال کیے گئے ہیں، اور انزلہ جو لفظ ہے وہ تورات اور انجیل کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اور نزلہ کا لفظ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے لیے استعمال کیا ہے۔ اصل میں ان دونوں لفظوں کے اندر فرق ہے، دکھنے میں ایک جیسے لفظ ہیں
لیکن انزال جو ہے اس سے مراد ایک ہی دفعہ اترنا ہے، کیونکہ یہ تورات اور انجیل وہ ایک ہی دفعہ اتاری گئی ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں یا اس کے مخالف قرآن کریم کو اللہ رب العزت نے آہستہ آہستہ، یعنی نزلہ کا جو مطلب ہے، نازل کرنے کا جو مطلب ہے، اس سے مراد ہے آہستہ آہستہ اتارنا، تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا۔ تو دوسری کتابوں یعنی تورات اور انجیل کے مقابلے میں یہ بالکل مختلف ہے۔ اور کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن کریم کو اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی 40ویں سال، ان کی زندگی کے 40ویں سال اس کی پہلی آیات کو نازل کیا، اور اس کے بعد 23 سالوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت فرمانے تک 63 ایئرز کی ایج تک کی کتاب جو ہے یہ تھوڑا تھوڑا کر کے اترتی رہی۔ اس کی حکمتوں کا ذکر سورۃ الفرقان آیت نمبر 32 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یعنی کیوں اللہ رب العزت نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے، آہستہ آہستہ کر کے نازل کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْكَ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، یعنی اللہ رب العزت نے اس کے اندر دو وجوہات، دو حکمتیں بیان فرمائی ہیں، اس لیے كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ ہم اس کے ذریعے آپ کے دل کو جما دیں، دل کو مضبوط کر دیں، اور وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کو پڑھوا دیں، جس سے آپ کے لیے عمل مشکل نہ ہو۔ اور یہ صحابہ کرام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں کے لیے یہ بڑی ہی سہولت کا باعث تھا کہ تھوڑا تھوڑا قرآن اترتا چلا جاتا، صحابہ کرام اس کو یاد کر لیتے، اس کو حفظ کر لیتے، اس ایک ایک آیت کے اوپر اپنے عمل کو لے آتے اور اس کے اوپر عمل کرتے چلے جاتے۔ تو اس طرح سے اللہ رب العزت نے تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سالوں کے اندر اس قرآن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتارا ہے، اور صحابہ کرام نے اس کو اسی طرح سے سیکھا ہے۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 106 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور ہم نے قرآن کو جز یعنی فرقناہ، ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا جز کر کے نازل کیا ہے تاکہ لوگوں کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھ کر سناؤ، اور ہم نے اس کو آہستہ آہستہ اتارا، یعنی اس کی یہاں پر بھی دوبارہ وہی حکمت نازل کی کہ اس لیے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے جز کر کے، یعنی کبھی چند آیات، کبھی کوئی پوری صورت، کبھی یعنی اس کی چند آیات ہے، کبھی ایک آیت ہے، کبھی 10 آیات ہے، تو اس طرح تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ رب العزت نے نازل فرمایا تاکہ آپ بھی اس کو پڑھنے کے انداز میں بھی ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، یعنی تھوڑی سی صورتیں آئیں اس کو حفظ کرنا بڑا آسان تھا، ٹھہر کے پھر کچھ اور صورتیں آ گئیں، کچھ اور آیات آ گئیں، اور اس کے لیے پڑھنا اور حفظ کرنا آسان ہو گیا، اور آہستہ آہستہ اتارا تاکہ مومنوں کے دل اس پر جم جائیں اور اس کے اوپر عمل آسان ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اس کو بالحق، حق کے ساتھ اللہ نے اتارا ہے، اور یعنی مطلب یہ کہ اس کا سچا اور اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہونا وہ ثابت ہے، یعنی یہ حق کے ساتھ اتاری گئی کتاب ہے، اس کے اندر کوئی بھی چیز باطل نہیں ہے، یعنی ایسی بات نہیں ہے اور کہ دوسری کتابوں کی طرح جن کا ذکر اسی آیت کے اندر اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ تورات اور انجیل کہ جن کو ان لوگوں نے تحریف کی اور اس کے اندر اپنے پاس سے باتیں ملا لی اور اس کے اندر بہت سا باطل شامل کر دیا گیا، لیکن قرآن کریم کو حق کے ساتھ اتارا گیا۔ اور یہ کیا ہے حق؟ مصدقا لما بین یدیہ، کہ یہ تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کی جو ان کے ہاتھوں میں ہے، یعنی ان کی کتابیں، اور اس کی پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ یہ کہ پہلی کتابوں میں جو خبریں اور بشارتیں مذکور ہیں اس میں بھی وہی خبریں اور بشارتیں ہیں، یعنی اور اس چیز کے اوپر تو وہ بھی مانتے ہیں کہ قرآن کریم جس خدا کی عبادت کا، جس اللہ کی عبادت کا حکم دیتا ہے، ان کی کتابیں بھی اسی ایک مونوتھیزم اور اللہ کی عبادت کا حکم دیتی ہیں، اور اس کے اندر جو بشارتیں اور جو خبریں دی گئی ہیں اس کے اندر بھی وہی بشارتیں اور خبریں دی گئی ہیں، اور بہت سے احکامات ابھی بھی آج اتنی تحریف کے باوجود ان کے اندر اسی طرح سے ہیں، اور اگر وہ اللہ کی طرف سے نہ ہوتی تو ان میں بہت اختلاف ہوتا، یعنی یہ ہماری کتاب ہے، ہمارا قرآن ہے کہ جو باعث سے پاک ہے، ورنہ اگر یہ قرآن باعث ہوتا اور اس کے اندر اگر یعنی باعث ہوا ہوتا تو پھر کیا ہوتا کہ یہ ان کتابوں کی تصدیق نہ کرتا، بلکہ یہ کہتا کہ وہ کتابیں جو ہیں وہ ہیں ہی نہیں، وہ اللہ نے اتاری ہی نہیں، بلکہ یہ کتاب جو ہے ان کی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ اور ایک خبر یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول بنا کر بھیجے گا۔ یہ بات کیونکہ ان کی کتابوں میں لکھی تھی، اللہ رب العزت نے اس کتاب کے اندر اس کی تصدیق کی،
کہ یہ کتاب بھی وہی کہتی ہے جو تمہاری کتاب کہتی ہے، کہ تمہاری کتابوں میں یہ لکھا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں، اللہ ان کو بھیجنے والا ہے، اور یہ ایک بشارت کے طور پر ان کی کتابوں میں ذکر تھا۔ جیسے سورہ اعراف آیت نمبر 157 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ وہ جو اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جو امی نبی ہے، جسے وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، یعنی تورات اور انجیل میں یہ لکھا ہوا ہے۔ اور اسی طرح سورہ صف آیت نمبر 6 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ۔ اور جب عیسیٰ ابن مریم انہوں نے کہا کہ اے بنی اسرائیل، بلا شبہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، اس کی تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے تورات کی صورت میں ہے، یعنی جس روش پہ خود عیسیٰ علیہ السلام تھے، یہ کتاب بھی اسی طرح سے بات کرتی ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے سے پہلی کتاب کی تصدیق کی ہے، اور یہ قرآن اپنے سے پہلی کی تمام کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، اور فرماتے ہیں کہ جو مجھ سے پہلی تورات کی صورت میں ہے، اور ایک رسول کی بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا، اور اس کا نام احمد ہے۔ یعنی ان کی کتاب کے اندر تو بڑا واضح نام کے ساتھ ذکر ہے کہ ایک احمد نام کا نبی رسول آپ کے طرف آنے والا ہے، اور میں اس کی بشارت دیتا ہوں۔ پھر جب وہ ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آیا، یعنی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخر النبیین جب وہ اپنی تمام نشانیوں کے ساتھ آ گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ کھلا جادو ہے۔ تو جب ان کتابوں کو مانتے ہو جن کی تصدیق ہو رہی ہے تو تصدیق کرنے والی کتاب کو بھی مانو۔ یعنی یہ اللہ رب العزت نے بڑے ہی پیارے انداز میں کہ جب تم اپنی کتابوں کو مانتے ہو تو جو کتاب تمہاری کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور جس نبی کا ذکر تمہاری کتابوں کے اندر ہے، اور جن بشارتوں کا ذکر وہ نبی پوری تفصیل کے ساتھ تمہاری کتابوں کے اندر ذکر ہے، تو پھر اس نبی اور اس کتاب کو کیوں نہیں مانتے؟ تو اس طرح سے اللہ رب العزت نے ان نجران کے عیسائیوں کا جواب دیا ہے۔ اور آیت نمبر 4 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں نزلہ، بلکہ یہ پڑھ چکے ہیں اس سے آگے کہ من قبل، اس سے پہلے، من سے قبل پہلے، ہدن ہدایت ہے، للناس لی کے لیے، الناس لوگوں کے لیے، اور انزلہ اسی نے نازل کیا، الفرقان اسی نے فرقان کو نازل کیا ہے۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ، ان بے شک الذین وہ لوگ جو کفروا جنہوں نے کفر کیا، بآیات اللہ اللہ کی آیات کا، لہم ان کے لیے ہے عذاب عذاب شدید سخت، واللہ اور اللہ عزیز وہ غالب ہے، ذو انتقام انتقام لینے والا ہے۔ یعنی یہاں پر اللہ رب العزت نے اس قرآن کریم کو لوگوں کے لیے ہدایت اور فرقان کہا ہے، یعنی فرق کرنے والی کتاب کہا ہے، اور جو لوگ اس قرآن کا، اس فرق کرنے والی کتاب کا، یعنی کہ وہ فرق کرنے والی ٹیسٹیفائنگ کتاب ہے، یعنی جس کے ذریعے آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ اگر آج یہ کفار جو ہیں اپنی ہی کتابوں کو اس کے اوپر پرکھ کر دیکھیں تو ان کی اپنی کتابوں کے اندر سے اگر وہ نکالنا چاہیں تحریفات کو، تو اس قرآن کو ان کے لیے نمونہ بنانا پڑے گا، کیونکہ یہ قرآن اللہ رب العزت نے فرق کرنے والی، حق اور باطل کے اندر تمیز اور وضاحت کرنے والی کتاب بنا کر بھیجا۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہود و نصارہ نے کیونکہ ان کتابوں کے اندر تحریف کی تھی، تو اللہ رب العزت نے اسی کا جواب دیتے ہوئے یہ فرقان اس کتاب کو کہا ہے کہ یہ کتاب ہے اصل میں ہدایت کی کتاب، کیونکہ تم نے جو اپنی کتابوں کے اندر تحریف کر لی ہے، اب اس کے بعد ان کتابوں کے ذریعے تم ہدایت نہیں پا سکتے ہو، کیونکہ ان لوگوں نے اپنی کتابوں کی شکل ہی بدل کے رکھ دی تھی۔ تورات بائبل کے عہد قدیم کی پہلی 5 کتابوں کا نام ہے، اور انجیل بائبل کے عہد جدید کی پہلی 4 کتابوں کا نام ہے۔ اور یہ مختلف کتابیں جو ہیں یہ آپ کو معلوم ہے کہ اصل میں کسی اور زبان میں لکھی گئی جو اس زمانے میں تھی، اور بعد میں ان کی ٹرانسلیشن کبھی جرمن میں کی گئی اور پھر جرمن سے انگلش میں کی گئی، اور ان کے اندر ان لوگوں نے اپنی تشریحات بھی ملا دی، اور اس کے اندر اپنے جو اس کی تفسیر اور جو تشریحات تھیں اور اپنے جو خیالات ان کے تھے اس سب کو اس کے اندر گڑبڑ کر دیا ہے۔ اور یہ کتابیں پہلے زمانے میں لوگوں کے لیے ہدایت کا کام کرتی تھیں، یعنی اسی لیے اللہ نے فرمایا من قبل ہدن، یعنی یہ اس سے پہلے لوگوں کے لیے ہدایت کا کام کرتی تھیں۔
ایسا نہیں ہے کہ یہ کبھی بھی ہدایت کی کتابیں نہیں رہی ہیں، یعنی اپنی تحریف سے پہلے، ان کے اندر تبدیلی سے پہلے، اور اس کے اندر جو ہے باطل چیزوں کو ملانے سے پہلے یہ ہدایت کی کتابیں تھیں، مگر جب ان کے اندر باطل شامل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے صحیح اور غلط پہ فرق کرنے والی کتاب قرآن مجید اتاری، اور اسی لحاظ سے اس کا نام اللہ نے الفرقان رکھا ہے۔ لہٰذا اب اسے سچا مانے بغیر ہدایت حاصل کرنے کا کوئی اور ذریعہ نہیں۔ اس میں نازل شدہ آیات کا انکار کرنے والوں کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا لہم عذاب شدید، ان کے لیے شدید سخت عذاب ہے کہ اب ہدایت آ چکی اور ان کتابوں کے اندر جو ہے فرق کرنے والی کتاب آپ کے سامنے پیش کر دی گئی ہے، تو لہٰذا ابھی بھی اگر نہیں مانتے ہو تو تمہارے لیے ایک شدید عذاب تمہارا انتظار کرتا ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ رب العزت میں عذاب نہ دے سکے، اللہ رب العزت غالب ہے، ذو انتقام اور انتقام لینے والا ہے۔ اور کون ہے جو اللہ رب العزت کے غلبے سے بھی بڑا غلبہ لا سکتا ہو؟ تو کائنات کے اندر کوئی ایسی طاقت نہیں ہے، کوئی ایسی ہستی موجود نہیں ہے کہ اللہ رب العزت چاہے اور اللہ رب العزت اگر گرفت کرنا چاہے تو اس کی گرفت سے بچ سکے۔ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں ان بطش ربک لشدید، بے شک تمہارے رب کی جو پکڑ ہے وہ بڑی ہی سخت ہے، اور اللہ رب العزت جو ہے ذو انتقام، وہ انتقام لینے والے ہیں۔ جو اللہ رب العزت کی آیات کو نہیں مانتے ہیں اللہ رب العزت ان سے انتقام لے کر رہیں گے۔ اس کے بعد آخری جو دو آیات ہمارے سامنے ہیں ان کے اندر اللہ رب العزت نے عبادت کا حقیقی حقدار اللہ رب العزت کو قرار دیا ہے، دوبارہ سے اس بات کو دہرایا ہے، اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ، ان بے شک اللہ، اللہ لا یخفا، لا نہیں، یخفا وہ مخفی یعنی چھپاتا یا چھپا ہوا، علیہ اس پر، شیئن کوئی بھی چیز، یعنی اللہ وہ ذات ہے، بے شک اللہ وہ ذات ہے کہ جس کے اوپر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، یعنی وہ ہر چیز سے واقف ہے۔ فی الارض، چاہے وہ چیز زمین کے اندر ہو، فی میں الارض زمین، وا اور لا نہ، فی السماء آسمان کے اندر، یعنی زمین و آسمان کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ رب العزت کے علم سے چھپ سکے۔ هو الذی، ہوا وہ، الذی جو، یصورکم، یصور وہ تصویر بناتا ہے، وہ صورتیں بناتا ہے، تم تمہاری، وہ تمہاری صورتیں بناتا ہے، فی الارحام رحموں کے اندر، کیف یشاء، کیف جیسے، یشاء وہ چاہتا ہے، لا الہ لا نہیں، الہ کوئی بھی معبود، الا ہو، یعنی وہی بات سے اللہ رب العزت نے دوبارہ اسی بات کو دہرایا ہے جو آیت نمبر 2 کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا، تو اسی بات کو دوبارہ اللہ رب العزت نے تمام دلائل کے بعد دہرایا ہے کہ لا الہ الا ہو، کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، العزیز جو غالب ہے، الحکیم اور بڑی حکمت والا ہے۔ تو یہ دونوں آیات آپ کے سامنے آیت نمبر 5 اور 6 کا ترجمہ پڑھا گیا، تو یہ دونوں آیات اللہ تعالیٰ کے عزیز ذو انتقام، جو اس سے پہلی آیت میں لفظ آئے آخر میں کہ غالب اور انتقام لینے والا ہے، تو اس کی دلیل کے طور پر پھر ایک اور دلیل اللہ رب العزت نے دی کہ وہ کیسے انتقام لے سکتا ہے اور کیسے غالب ہے، اس طرح سے کہ اللہ رب العزت آسمان و زمین کی ہر چیز سے واقف ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے کہ تم لوگ اگر کوئی سازش کرو تو اللہ رب العزت اس کو نہ جان پائے، ایسی بات ہرگز ممکن ہی نہیں ہے۔ اور یہ اللہ رب العزت نے اس کی دلیل پیش کی ہے، اور سورت کے دعویٰ، یعنی جو دعویٰ تھا لا الہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس کو بھی یہاں پر اس دعوے کی بھی دلیل اللہ رب العزت نے پیش کی ہے کہ اللہ رب العزت کا وہ دعویٰ یقیناً سچا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کیونکہ وہ عزیز الحکیم ہے، وہ عزیز ذو انتقام ہے، اور وہی ہے کہ جس کی علم سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اور جو ماؤں کے رحموں کے اندر تصویریں بنانے والا ہے۔ آج اگر کوئی تصویر بنانا چاہے تو روشنی کے اندر اور لائٹ چاہیے، اور اس کے اندر انسان تصویر بناتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات ایسی تصویر بنانے والی ہے کہ اندھیروں کے اندر جو رحم کے اندھیرے ہیں، اس کے پردے ہیں، ان کے اندر اللہ رب العزت کتنی ہی خوبصورت صورتیں پیدا کرتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی ذات ہے جو کر سکتی ہے، کیف یشاء جیسے وہ چاہتا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اندھیرے میں کوئی شخص برش چلائے اور پینسل چلائے اور پتہ نہیں کیا کچھ بن جائے، بلکہ اللہ رب العزت اس کی ایک ایک نوک پلک کو درست کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت جیسے چاہتے ہیں اس کی تصویر بناتے ہیں۔ اور یہاں پر
اللہ رب العزت نے پہلے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کو آسمان و زمین کی ہر بڑی اور چھوٹی چیز، ظاہر اور پوشیدہ چیز کا علم ہے، حالانکہ وہ عرش معلیٰ پر، یعنی اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم کے مختلف جگہوں پر یہ ذکر فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت ثم استوى علی العرش، کہ وہ عرش کے اوپر مستوی ہوتے ہوئے وہ تمام چیزوں سے واقف، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، کوئی چیز اس سے مخفی اور چھپی ہوئی نہیں ہے۔ پھر اس طرف اشارہ کیا کہ عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے ایک بندے ہیں، یعنی کیسے یہ اشارہ اس طرح سے ہے کہ جس طرح دوسرے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں پیدا کیا ہے، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو ماں کے پیٹ میں جیسے چاہا پیدا کیا، پھر وہ خدا یا خدا کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی جو خود پیدا کیا گیا ہے اور جس کی صورت اس پیارے اللہ رب العزت نے بنائی ہے، تو وہ ہستی جو ہے وہ ایک نبی تو ہو سکتی ہے، وہ اللہ کا بیٹا کیسے ہو سکتی ہے؟ جیسا کہ نصرانیوں کا غلط عقیدہ ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، یعنی مذکر و مؤنث، سرخ یا سیاہ، کامل یا ناقص، خوش یا پھر قسمت یا بدقسمت، حتیٰ کہ عمر اور رزق اللہ رب العزت اسی حالت میں اس کے رحم کے اندر ہوتے ہوئے اللہ رب العزت تمام چیزیں لکھ دیتے ہیں، جیسا کہ بے شمار مختلف حدیث میں ہے، اور اسی طرح کی حدیث جو ہے صحیح بخاری وغیرہ میں بھی وہ ملتی ہے۔ اور آخر میں پھر اللہ رب العزت نے وہی دعویٰ کیا ہے کہ لا الہ الا ہو، یعنی اس کو دہرا دیا اور اس کی مزید دلیلیں اللہ رب العزت نے پیش کی کہ کائنات کا یہ سارا سلسلہ اس کے لیے، اس اکیلے کے غلبہ و قوت اور حکمت و دانائی کے ساتھ چل رہا ہے۔ یعنی ہر وہ چیز جو چل رہی ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اٹکل پچو کے ساتھ یا ہٹ اینڈ ٹرائل کے ساتھ ہو رہی ہے جیسا کہ آج کے کافروں کا عقیدہ ہے، بلکہ ہر چیز کے پیچھے ایک حکمت اور دانائی ہے، اور ہر چیز کنٹرول کے اندر ہے، کیونکہ اللہ رب العزت العزیز یعنی غالب ہے، کوئی چیز بھی آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہے، اور کوئی بھی چیز جو ہے وہ خود ہی سے نہیں بن گئی ہے، بلکہ ہر چیز کو کنٹرول کیا جا رہا ہے، اور ہر چیز کے پیچھے کوئی حکمت ہے، اور اس کے سوا کسی میں یہ صفات نہیں ہے۔ سو عبادت بھی صرف اسی کا حق ہے، وہ نہ مسیح کا حق ہے، نہ ان کی والدہ کا، اور نہ کسی اور کا۔ اور اسی کے اوپر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔